السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور آپ سے مخاطب ہے ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سنائیں گے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کسی شہر میں ایک انتہائی زاہد و عابد انسان رہتا تھا، اور وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں اور اس کی بزرگی اور فضیلت بیان کرنے میں مصروف اور مگن رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے کے لیے ایک چلہ کاٹنے کا ارادہ کیا، اور وہ ایک جگہ گوشہ نشینی اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ یہاں تک کہ 36 دن گزر گئے، اور 36ویں روز اسے غیب سے ایک آواز سنائی دی کہ اے میرے بندے، اگر تو میرا دیدار کرنا چاہتا ہے، اگر تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، تو تانبے کے بازار میں فلاں دکان پر چلے جاؤ، تمہیں میرا دیدار ہو جائے گا۔ اب وہ شخص جو تھا، وہ زاہد و عابد، وہ اپنی چلہ گاہ سے اٹھا اور تانبے کے بازار کی طرف چل دیا۔ جب وہ تانبے کے بازار میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک بڑھیا ایک دیگچی جو تانبے کی بنی ہوئی ہے وہ اس بازار میں بیچنے کے لیے ایک ایک دکان پر جا رہی ہے، اور وہ دکاندار سے یہ کہتی ہے کہ مجھے یہ دیگچی بیچنا ہے، اور میں یہ دیگچی 6 درہم میں بیچوں گی۔ جبکہ دکاندار اس سے کہتا ہے کہ یہ دیگچی میں 4 درہم میں خریدوں گا۔ تو وہ بڑھیا اسی طرح مختلف دکانوں پر جاتی ہے اور سب سے یہی کہتی ہے کہ مجھے یہ دیگچی 6 درہم میں بیچنا ہے، لیکن سبھی دکاندار اس سے یہی کہتے ہیں کہ یہ دیگچی ہم 4 درہم میں خریدیں گے۔ کوئی بھی اس بڑھیا کو 6 درہم دینے کو تیار نہیں۔ یہاں تک کہ وہ بڑھیا چلتے چلتے ایک آخری دکان پر پہنچتی ہے۔ اب وہ زاہد و عابد جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور یہ سارا ماجرا اور واقعہ وہ دیکھ رہا ہے۔ جب وہ اس دکاندار کے پاس پہنچتی ہے بڑھیا، تو وہ اس سے بھی یہی بات کہتی ہے کہ مجھے یہ دیگچی بیچنی ہے اور میں اسے 6 درہم میں بیچنا چاہوں گی۔ وہ دکاندار اس بڑھیا سے پوچھتا ہے کہ آپ اس دیگچی کو کیوں بیچنا چاہتی ہیں؟ تو وہ بڑھیا کہتی ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے جو سخت بیمار ہے، اور مجھے اس کے لیے دوا خریدنا ہے، اور طبیب نے اس کی دوا کا جو نسخہ ہے اس کی قیمت 6 درہم بتائی ہے، لہذا مجھے یہ دیگچی 6 درہم میں بیچنا ہے۔ وہ دکاندار اس دیگچی کا جائزہ لیتا ہے، اس کو اچھے سے دیکھتا بھالتا ہے۔ دیکھنے بھالنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اے خاتون، یہ دیگچی جو ہے میں تو اسے 25 درہم میں خریدوں گا، اس لیے کہ اس کی قیمت ہی 25 درہم ہے، یہ تو بہت قیمتی دیگچی ہے، جبکہ آپ اسے 6 درہم میں بیچنا چاہتی ہیں۔ تو وہ بڑھیا حیران بھی ہوتی ہے اور خوش بھی ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ 25 درہم میں خریدیں گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اب وہ دکاندار اس بڑھیا سے وہ دیگچی 25 درہم میں خریدنے کے بعد 25 درہم اس کے حوالے کرتا ہے اور دیگچی رکھ لیتا ہے۔ وہ بڑھیا وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے۔ اب یہ زاہد و عابد شخص جو ہے یہ آگے بڑھتا ہے اور اس دکاندار سے کہتا ہے کہ صاحب، آپ نے یہ دیگچی جس کی قیمت وہ بڑھیا 6 درہم مانگ رہی تھی، اور جبکہ اس پورے بازار میں کوئی دکاندار اس دیگچی کے 4 درہم سے زیادہ ادا کرنے کو تیار نہیں تھا، آپ نے یہ 25 درہم میں کیسے خرید لی اور اتنا گھاٹے کا سودا کیسے کیا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ دیگچی جو ہے یہ واقعی 4 درہم کی ہی ہے، اس کی قیمت 4 درہم ہی ہے، لیکن میں نے
اصل میں اس بڑھیا سے یہ دیگچی نہیں خریدی، میں نے اس سے اس کے بیٹے کی دوا کا نسخہ خریدا ہے۔ تو وہ زاہد و عابد کہنے لگا کہ اگر آپ نے اس سے اس کے بیٹے کی دوا کا نسخہ خریدا ہے تو وہ نسخہ بھی بڑھیا کے بقول 6 درہم کا تھا، جبکہ آپ نے تو اس دیگچی کے 25 درہم ادا کر دیے۔ تو وہ دکاندار کہنے لگا کہ بھیا بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے نہ صرف اس سے اس کے بیٹے کی دوا کا نسخہ خریدا ہے، بلکہ میں نے اسے کم و بیش ہفتے بھر کا مزید خرچ دے دیا ہے تاکہ وہ اپنے بیٹے کی دوا کے ساتھ ساتھ اس کی غذا کا بھی انتظام کر سکے اور اسے اپنے گھر کی کوئی مزید اور چیز بیچنے کی نوبت نہ آئے۔ تو میں نے اس لیے اسے 25 درہم ادا کیے ہیں۔ تو یہ سن کر جو ہے وہ زاہد و عابد حیرت میں ڈوب گیا کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے روپ ہوتے ہیں، کہ اللہ کیسے کیسے انداز میں اپنی زیارت کرواتا ہے بندوں کو۔ تو ناظرین، یہاں مجھے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر یاد آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا، چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں وڑ کے ہو، تسبیح پھیری تے دل نہ پھریا، تسبیح پھیری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو، جاگ بنا دودھ جم دے نہ باہو، جاگ بنا دودھ جم دے نہ باہو، پاویں لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو، بھاویں لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو۔ اور اسی بات کو علامہ اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کی صورت میں یوں بیان کیا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو ناظرین، معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی نے اللہ کو پانا ہے، اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین، میں اپنی آج کی اس نشست کا اختتام کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ گفتگو پسند آئی ہوگی اور آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں گے تاکہ ہم اسی طرح کی اچھی ویڈیوز آپ کی زندگی میں شامل کرتے رہیں۔ تو ناظرین، آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اگر صحت و حیات رہی تو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔